کی جو تحریک تھی اس کا ٹارگٹ PMLN تھی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک لبیک ہے نہیں ہے, اس کے مقاصد کے لیے کام کرتی ہے نہیں کرتی, یہ تو ہر بندہ جاننا چاہتا ہے. اچھا, اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے. جنرل فیاض حمید نے اپنے ادارے کو بھی نقصان پہنچایا, سیاست کو بھی پہنچایا اور سیاسی جماعتوں کو بھی پہنچایا. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے نا, اس کے سورس آف فنڈنگ کیا ہے؟ سیاست میں تشدد یا عدم تشدد؟ سیاست میں عدم تشدد. بہتری کے لیے کسی کو سر تھوڑا اونچا کرنا پڑے تو وہ بالکل اونچا رکھے, کسی کو سر تھوڑا جھکانا پڑے تو وہ بالکل جھکائے. اقلیتوں کا جو مسئلہ ہے نا جی. ناظرین, ممتاز بھٹی کا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز آن اسکرین اور میرے ساتھ موجود ہیں آج لبیک کے سربراہ صاحب رضوی صاحب, اور ان سے ہم سوال جواب کریں گے. کچھ باتیں وہ جو آپ تک پہنچانا چاہیں گے اور کچھ سوال وہ جن کے جواب آپ جاننا چاہیں گے. یہ سارے کے سارے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے. لبیک سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آئی. ایک آپ کے جو مذہبی نظریات ہیں اس سے ہٹ کے سیاسی منشور کوئی 2024 کے الیکشن کے لیے کوئی اس میں آپ نے رد و بدل کیا ہے, کوئی نئے سرے سے تشکیل دیا ہے, اور سیاسی لائے عمل کیا ہوگا؟ بہت شکریہ جی, مرحبا, خوش آمدید. تحریک لبیک پاکستان ایک بنیادی نظریاتی دینی اور سیاسی جماعت. ہم نے 20 نکاتی جو منشور ہے اس کو 2018 کے الیکشن میں پیش کیا, اور الحمدللہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک بہت بڑے پیمانے پر کمپین لانچ ہوئی. پھر اس کے بعد بہت بڑا ووٹ بینک, تقریباً 2.3 ملین ووٹ جو وہ تحریک لبیک نے حاصل کیا. اب 2024 کا الیکشن ہے, ہم مسلسل 5 سالہ جدوجہد کے ساتھ یہاں اس وقت الیکشن میں جا رہے ہیں, اور جو ہم نے نئی, یعنی جسے کہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے, جن بنیادوں پر, وہ سیاسی منشور, وہ پاکستانی عوامی ضروریات, وہ قومی ضروریات, وہ ریاستی ضروریات, وہ ملی ضروریات, ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا منشور, سیاسی جو منشور ہے وہ دوبارہ اثر نو ترتیب کیا ہے. خبر ہے یہ ایک چیزیں ہیں جن کی قوم کو ضرورت وقت تھا وقت رہتی ہے, اور جو اب ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, پیش نظر رکھتے ہوئے اس وقت وہ منشور ترتیب دیا ہے. اور وہ منشور انشاءاللہ اس کی ہم اوپننگ سرمنی کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر انشاءاللہ پارٹی پرچم, سلوگنز, ہمارے جو منشور, جتنی بھی ساری چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر عوام نے ہمیں الیکشن میں ووٹ کے لیے منتخب کرنا ہے کہ یہ اس جماعت کو کیوں کیا جائے, انشاءاللہ ساری چیزیں بیک وقت لا رہے ہیں. کتنا وقت لگے گا اس کو, کب تک پبلک کر دیں گے؟ یہ تقریباً کوئی 1.5 ہفتے کی دیر ہے, یعنی کہ آپ 10 دن کہہ لیں, 12 دن کہہ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پبلک کریں. اچھا, ایک تو آپ کا فالوور ہے جی, جو کہ یقیناً آپ کے ساتھ پچھلے الیکشن میں بھی کھڑا تھا, اس دفعہ بھی کھڑا ہوگا. عام آدمی کے لیے کیا ایسی چیز آپ رکھنے جا رہے ہیں بینگ اے پولیٹیکل پارٹی کہ وہ آپ کو ووٹ دے؟ اس کی بنیادی ضروریات کا تحفظ, اور ایک آدمی, عام پاکستانی شہری, وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, وہ کسی بھی رنگ, نسل, قومیت سے تعلق رکھتا ہو, کہیں سے بھی ہو, اس کا حق اس کے دروازے پر کیسے پہنچانا ہے, یہ ہم بنیادی چیز لے کر آ رہے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ 9 مئی سے پہلے کی ایک سیاست تھی پاکستان میں جو میں بینگ اے جرنلسٹ دیکھتا ہوں, اور ایک 9 مئی کے بعد کی سیاست ہے. ایک سیاسی جماعت تشدد میں گئی, اس کا آپ آؤٹ فال دیکھ رہے ہیں ان کی طرف جو آ رہا ہے. ایک جو لبیک کے ساتھ ماضی میں تحریک لبیک کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہوئیں, جیسے دھرنا ہو گیا, جیسے روڈ کا بلاک ہونا ہو گیا, یہ اب پاکستان کی سیاست میں جیسا کہ مجھے بینگ اے جرنلسٹ یا رپورٹر نظر آتا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں بچی اس ایپیسوڈ کے بعد جو 9 مئی کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آگے آپ کا لائے عمل کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, 9 مئی کی سیاست آپ نے بڑا خوبصورت بات کی ہے. 9 مئی کا جو دن ہے نا, ایک ہے کسی کا تشدد کی طرف جانا, ایک ہے کسی کو تشدد کی طرف لے کر جانا. تحریک لبیک کو ہمیشہ تشدد کی جانب لے کر جانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن اتنے باوجود کے بعد آج تک تحریک لبیک نے کسی قسم کی ریڈ لائن کراس نہیں کی, کسی قسم کی قومی, ملی, ریاستی, کسی بھی طرح کی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. ہاں, ایک کسی کا شوقیہ
یا کسی کا اپنی نظریاتی یا اپنی کمپین کے لیے یا سیاسی مفادات کے لیے یا کہیں کسی بھی جملے کی اس جانب جانا، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے پاکستان میں ایک سیاسی جماعت اپنے مفادات کی خاطر تشدد کی جانب گئی ہے، ورنہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ ہمیں تشدد کی جانب دھکیلا گیا ہے. اور ہم دیکھیں اپنا حق مانگنا یہ تشدد نہیں ہے، اس کے لیے کھڑے ہونا یہ تشدد نہیں ہے، اس کے لیے اپنی آواز کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ بلند کرنا، ایک میڈیا، سوشل میڈیا، دنیا کے کسی پلیٹ فارم پہ اس کو بلند کرنا، یہ تشدد نہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن تشدد کے رستے پر جب آپ نے یہ جاتے ہوئے دیکھا ہے اس سارے معاملے کو، تو 9 مئی کی سیاست میں باقی رنگ تو بدلا ہے کہ کوئی تشدد کی جانب کیوں گیا اور کیسے گیا اور اپنے مفادات کے لیے گیا. تحریک لبیک کو ہمیشہ لے جانے کی کوشش کی، اس نے موڑ کر ہمیشہ پرامن اور جناب ملکی مفاد اور دینی اور قومی اور نظریاتی مفاد کے لیے ہمیشہ رستہ چنا. یہ بیسک آپ فرق گنتے ہیں کہ جو 9 مئی کا اور آپ کے دھرنوں کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تشدد کی طرف لے جایا گیا اور وہ خود تشدد کی طرف آئے. جی پی ٹی آئی والے. اچھا دیکھیں، سیاسی الیکشن ہے، سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہونے جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی کچھ سیاسی اتحاد بنیں گے، کوئی ٹوٹیں گے، کوئی پرانے الائنس جو ہے وہ تبدیل ہوں گے. اگر آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا یا آپ چاہتے ہیں کہ یار فلاں کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد ہو جائے؟ کوئی پولیٹیکل آپ وارم اپ اس طرح کا جو ہے الائنس کے حوالے سے آپ کا ہوا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے ساتھ مختلف جماعتوں کے لوگ، مختلف جماعتوں کے سربراہ ہماری تحریک کے ساتھ، یعنی مجھ تک رسائی کے لیے ہم ان سے بات چیت کے لیے دروازہ کھلا رہتا ہے. اور ہمیشہ بات چیت تو آپ کو پتہ ہے جاری رہتی ہے سیاسی جماعتوں کی، اور ہمارا دروازہ بھی سیاسی طور پر اور نظریاتی طور پر دونوں کھلا ہے. اب جو کوئی ہمارے نظریات کے قریب آئے گا اور ہمارے سیاسی ٹارگٹ جو ہم نے اچیو کرنے ہیں ان کے قریب آئے گا تو صاف ظاہر ہے ہم بھی ان کے قریب بڑھیں گے اور ہماری بات بھی ان سے ہوگی اور ہم ان کو اپنے نظریات بتائیں گے. اور ایک ہے سنی سنائی بات، ایک ہے یہ سننے والے سنی سنائی باتیں سن رہے ہیں، ایک ہے یہ آج ہماری بات سن رہے ہیں. دونوں میں فرق ہے. جو سنا وہ کیا، اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سنی سنائی باتوں پر ہمارے ساتھ آ کر باتیں کر رہی تھی کہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں. جب ہم نے ان سے بات کی ہے تو ان کے لیے بھی ایک نئی پروپوزلز اور نئی چیزیں تھیں اور وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے ہم بھی بات کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، دوبارہ مل بیٹھتے ہیں. کوئی چیزیں ہیں جن پر ہم آپ کے ساتھ بالکل اس میں کسی لہت و لالا کے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو ہم نے بھی ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بہتر بات کریں، پھر ہماری بھی مشاورت جاری. آپ کے نزدیک کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو آپ کو اپنے نظریات و خیالات یا سیاسی مقاصد کے بڑے قریب دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کا مقصد مثال کے طور پر ابھی وہ تحریک استحکام ہے، اس میں بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جن کا ہم سے رابطہ ہے اور کسی کا ہم سے ماضی میں بہت مضبوط تعلق رہا ہے، رابطے ہیں، روابط ہیں. وہ ہم سے بڑی اس بات کی کہتے ہیں کہ اب شخصیات پر بات کر لیں تو چودھری سرور صاحب بھی ہیں کاف لیگ میں، وہ ہمارے نظریات کے بڑے حامی اور بڑے پرزور حامی ہیں اور ہمارے طریقہ سیاست سے اور طریقہ باقی معاملات سے انہیں کچھ رہا، لیکن وہ ناموس رسالت، ختم نبوت اور جتنے بھی پاکستان میں جو ہمارے کام ہے، مثال کے طور پر جب سیلاب آیا تو ہماری تحریک نے بہت زیادہ ورکنگ کی اور اس پر اپریسیشنز بھی آئیں. بہت ساری شخصیات ہیں، وہ شخصیات مختلف پارٹیز میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنی پارٹی کو یہ بات کرنے پر ایگری کرتی ہیں کہ ہاں ان کی طرف جایا جائے، ان کا اچھا خاصا ووٹ ہے. اور پھر دوسری بات کہ ہمارا جو بنیادی کام ہے پاکستان کی گلی کوچوں میں، شہر میں، محلے میں، گاؤں میں، ان سے وہ بہت متاثر ہے. تو وہ صرف پارٹیز پر منحصر نہیں ہے، پارٹیز کے اندر بہت سارے لوگوں پر بھی منحصر ہے. اچھا، یہ ایک چیز جو مثلا تحریک لبیک کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے جو پچھلے الیکشن میں آلموسٹ بڑا کلیئر ہو کے سامنے آ گیا، جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ کی جو تحریک تھی اس کا ٹارگٹ پی ایم ایل این تھی اور جو ووٹ ٹوٹے وہ بھی پی ایم ایل این کے ٹوٹے. جو تحریک لبیک نے ڈینٹ ڈالا، مین اس کا وکٹم جو ہے پی ایم ایل این رہی پنجاب کے اندر. تو پی ایم ایل این کے جو اب دیکھیں جیسے جیسے سیاست تبدیل ہو رہی ہے، آپ کے اہداف جو ہے سیاسی، کیا وہ تبدیل ہوئے ہیں یا آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے، نہیں ہوا، یا اگر وہ رابطہ کریں تو آپ کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ پی ایم ایل این کے جو اب دیکھیں
جیسے جیسے سیاست تبدیل ہو رہی ہے آپ کے اہداف جو ہے سیاسی کیا وہ تبدیل ہوئے ہیں یا آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے نہیں ہوا یا اگر وہ رابطہ کریں تو آپ کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے اس؟ دیکھیں آپ نے کہا کہ حلقوں میں ڈنڈ ڈالنے کے لیے تحریک لبیک کا یہ مقصد نہیں ہے. تحریک لبیک ایک اپنے شناختی ووٹ اور شناختی علامات اور شناختی جماعت کے ساتھ موجود ہے. اگر آپ یہ بات کہیں کہ یہ جماعتیں ان کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں تو جو برسر اقتدار آنے والی جماعت تھی وہ بھی ہماری وجہ سے نہایت متاثر، لیکن یہ متاثرہ جو چیزیں ہیں ان کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں. الیکشن ہر ایک نے اپنے سلوگنز پر، اپنے نظریات پر اور اپنے منشور پر لڑنا ہے. تو ڈنٹ ڈالنا کسی کو بھی مقصد نہیں. ان کا ووٹ ان کو مبارک ہو. ہم قوم کو اپنے نظریات سمجھائیں گے، اپنی بات سمجھائیں گے. قوم جدھر متوجہ ہو اس کو حق ہے کہ وہ آگے بڑھے. ایک جنرل پرسیپشن ہے دنیا میں کہ جی پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ان کے اوپر ایک سٹیگما ہے انٹرنیشنلی. اب چونکہ گلوبل ورلڈ ہے اور کوئی بھی ملک یا سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کو پوری دنیا میں اپنا منشور بھی لے کے جانا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی لے کے جانا ہے. اس کے حوالے سے کیا ایک کوئی موڈیفکیشن آپ نے کی ہے یا کوئی نئی چیزیں ترتیب دے رہے ہیں، کوئی انٹرنیشنلی رابطے کر کے اپنی پارٹی کے جو پرسیپشن ہے اس کو بلڈ کرنے کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم یہیں پر پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اپنے پاکستانیوں کے ساتھ مل کر رہ گئے. پاکستان میں بھی دنیا میں رہنا ہے، وہ اپنی شناخت کے ساتھ انشاءاللہ تعصب قیامت رہنا ہے. تو ہمارا جو پیغام ہے وہ اصل میں پیغام امام الانبیاء حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا ہے. اور وہ دین جس نے کہا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر جی اور تمام ان چیزوں پر. اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنی مقدسات دنیا میں ہیں ہماری جنگ تو ان سب کے لیے ہے، ان سب کے لیے ہے. یعنی کہ جب ہمارے ساتھ کوئی کرسچن کمیونٹی سے بیٹھتے ہیں تو جب ہماری ان سے گفتگو چلتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام مقدسات جو دنیا میں کسی بھی مذہب کی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان تمام کا احترام، ٹھیک ہے جی، اور پھر امام الانبیاء کی عزت کا مسئلہ سب سے بڑا، ٹھیک ہے جی، یہ سامنے رکھتے ہوئے اور پھر دین کی جتنی بھی مقدسات ہیں دنیا میں، ان آپ کے دینی اقدار ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان کو، مذہبی اقدار ہیں، اسلام کی جو دینی تشخصات ہیں ان کا احترام. یعنی کہ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ دیکھیں پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ سر عام قرآن پاک کو گرایا گیا، لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ کسی بھی مسلمان نے آ کے پیش میں آ کر کہیں بائبل کو ہاتھ لگایا ہو، کہیں کسی بھی مذہبی کتاب کو، اس لیے کہ یہ تربیت کر رہے ہیں. یہ ایک تو ہے انٹرنیشنلی پرسیپشن وہ خراب کی گئی ہے IMF کے کچھ مطلب ان کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور کیونکہ اس بنیاد پر شاید کسی کی کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہوں یا ان کے قد بڑھ جاتے ہوں یا ان کی معاملات بڑھ جاتے ہوں. تو یہ دیکھیں کہ ہماری تربیت اور ہماری یہ چیزیں، اس سے وہ دنیا حیران ہے کہ ریئیکشن تو یہ آنا چاہیے. تھپڑ کا ریئیکشن تھپڑ ہی آتا ہے نا، ہاتھ سے نہیں تو پتھر آ جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایسا کہیں بھی نہ ہونے دیا جائے گا اور نہ ہوا ہے. اس کی یہ تربیت ہے ہماری ان مذہبی اور لوگوں کی اور ان دینی لوگوں کی جنہوں نے آج تک ان ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا. ورنہ جواباً تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز، یہ ایسا نہیں ہو سکا اور کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو پا رہا اور انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تمام مقدسات اور یہ ساری چیزوں کا تحفظ اور ان کی جناب وہ جو ہے تقدیس، اس کے اوپر ہمارا یہ بنیادی موقف ہے. اسلام اور جو نظریہ پاکستان ہے وہ دونوں انشور کرتا ہے خواتین کے رائٹس اور اقلیتوں کے رائٹس. ہمارے ہاں جو مطلب اقلیتوں کو چلیں ایک طرف رکھیں، جو خواتین کے رائٹس ہیں پہلے اس سے بات کر لیتے ہیں کہ خواتین کے رائٹس کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹی میں وہ سلوگن سب کے ہیں مگر کسی نے سالڈ ورکنگ نہیں کی. مذہبی جماعتوں میں بھی یہ ایک پرابلم ہے کہ خواتین کی نمائندگی ان میں کم ہوتی ہے. تو آپ کیا اس حوالے سے کیا تبدیلی لا سکتے ہیں کوئی، یا وہ اس میں آپ کو رہنا پڑے گا؟ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق آپ نے خواتین کو نمائندگی دینی ہے 5%، جنرلز پر بھی اور مخصوص نشستوں پر بھی اور باقی سارے. دیکھیں ہم نے اس کا یہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے 5% وہ اور 5% TLP نے خود 10% نمائندگی دی ہے. کینڈیڈیٹس میں بھی، جنرلز میں بھی اور
मखसूस नशिस्तों पर थी, तमाम खवातीन। फिर इसके बाद हमारा मुकम्मल खवातीन विंग तैयार है, और पिछले 5 साल असम्बली में हमारी सिंध असम्बली में सरवत मोहतरमा सरवत फातिमा साहिबा ने 5 साल टेन्योर गुजारा है। उसकी तमाम डॉक्यूमेंट्री सूरत हमने असम्बली में जमा करवाई है कि हमने खवातीन के हुकूक पर क्या क्या करारदादें, क्या क्या बिल्स और क्या क्या चीजें लेकर आए। अगरचे हम अक्सरियत में नहीं है, लेकिन खवातीन के हुकूक और खवातीन, असल में हुकूक का मसला यह है कि हुकूक की हुदूद क्या है। हुकूक की हुदूद क्या है? वो ये है कि उनको उनके बुनियादी हुकूक दिए जाएं। बुनियादी हुकूक में सिर्फ ये नहीं है कि जनाब उनके लिए एक रोड पर प्रोटेस्ट कर दिया जाए तो हजारों खवातीन ला सकते हैं रोड पर प्रोटेस्ट के लिए, तो हमारे लिए मसला नहीं। मसला यह है कि उसका नतीजा क्या है। उसका नतीजा यह है कि वो एक मुआशरे में बाकिरदार होकर और बावकार होकर जी सकें। वो किसी बेवा की शक्ल में हो, यतीम की शक्ल में हो, लीड की शक्ल में हो, गरीब की शक्ल में हो, मिस्कीन की शक्ल में हो। ये हमारा बुनियादी। अच्छा, अक़लीतों के हवाले से पाकिस्तान की मजहबी जमातों का कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, बदकिस्मती है। और लब्बैक के ऊपर खसूसी तौर पे 2-4 वाक़यात जो हुए माजी में, उसका वो दाग आता है। आपकी ये पॉलिसी ऑफिशियल थी नहीं थी, ये तो एक अलग मामला है। जनरल परसेप्शन ये है कि ये जो वाक़यात हुए इनका कहीं ना कहीं लब्बैक के फॉलोअर्स के साथ ताल्लुक है। ये कैसे बदलेंगे? अक़लियतों का जो मसला है ना जी, वो पाकिस्तान में निहायत एक बारीक बीनी से, कशीदाकारी से मजहबी तौर पर ज्यादा मजहबियों की तरफ, यानी कि मजहबी जमातों की तरफ झुका दी गया। उसमें लब्बैक भी उसी जद में है। आप ये देखें कि हमने पिछले इलेक्शन में एक क्रिश्चियन खातून को अपनी जनरल टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए, MNA के लिए मुंतखब किया, जनरल टिकट पर, और वो खातून बाद में मुसलमान हो गई। इसका ये मतलब नहीं था कि वो हमारे किसी तबलीग से मुसलमान हुई। वो एक जुमला है कि उन्होंने हमारे किरदार से कलमा पढ़ा है। ठीक है, अब ये देखें कि जो कुछ यहां हुआ और जो कुछ होता है बज़ाहिर ऐसा नहीं होता। अगर आप आज भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स उठाकर, ये करीब गुजरा है सानेहा जड़ा वाला, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो हमारे सरकारी इदारे देते हैं, वो मेरे अंडर तो नहीं चलते, वो तो एक रियासत मुकम्मल सिस्टम चला दी। उसके सरकारी अफसरान और उनसे पूछें कि लब्बैक, तहरीक लब्बैक का उसमें किरदार क्या है और तहरीक लब्बैक की किरदार को क्या करके पेश किया जा रहा है, यानी कि उसमें उन्होंने अमली किरदार क्या अदा किया। अगर उसको हम आज भी, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट, जो हमारे पास वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज की सूरत में जो हमारे पास प्रूफ हैं, अगर हम उनको सामने रख दें तो सामने जो उनके लोग मौजूद हैं क्रिश्चियन, वो भी शुक्रिया अदा करने मेरी जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन तक आए हैं कि जनाब आपकी वजह से जो बचत हुई है वो हुई है, वरना हमारा तो इससे भी बुरा हाल हो जाना था। सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा, फैजाबाद धरना केस। उससे पहले मीडिया के अंदर, बाकी जगहों के ऊपर एक मिथ बन गई, और वो ये कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट किया है तहरीक लब्बैक को, और तहरीक लब्बैक एस्टेब्लिशमेंट के मकासद के लिए धरने करती आई। अब बहुत सारी चीजें एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं, सिर्फ जनरल फैज के साथ वाबस्ता हैं, और वो क्वेश्चन में भी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक लब्बैक है नहीं है, उसके मकासद के लिए काम करती है नहीं करती, ये तो हर बंदा जानना चाहता है। अच्छा, उससे पहले मेरा एक सवाल है कि एस्टेब्लिशमेंट किसके मकासद के लिए काम करती है पाकिस्तान में? सवाल ये है, अगर वो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो रशिया की, खुदा न खास्ता चाइना की और इंडिया की है, फिर तो वो बात हमारी बनती नहीं। अगर वो पाकिस्तान की है, अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, तो तमाम जमातें, तमाम लोग, तमाम, अगर वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं? हम भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमने मरते दम तक इसी वतन के अंदर जीना है और इसी वतन के अंदर हमने दफन होना है, इसी की खाक में जाना है। तो अगर हम इसी काम के लिए कर रहे हैं, रहा उनके अपने मकासद और हुसूल, वो बेहतर बता सकते हैं। हमारी सियासी जद्दोजहद है, इसमें उनका, हमारा पाकिस्तान के लिए सियासी सफर है, उनका अस्करी और उनका इदाराती सफर है, वो उसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, आपने सवाल बड़ा सख्त कर दिया। आपको इंटरव्यू रुके ना रुके, मेरे द्वारा कट हो जाना है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पाकिस्तान की फौज का कोई सियासत के अंदर किरदार नहीं होना चाहिए, और जब जब इन्होंने कोई किरदार अदा किया उससे पाकिस्तान का नुकसान है।
تو یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے مقاصد جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات جو انڈیویجول شارٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، جیسے مطلب میرا بڑا ایک کلیئر سٹانس رہا ہے کہ جنرل فیاض حمید نے اپنے ادارے کو بھی نقصان پہنچایا، سیاست کو بھی پہنچایا اور سیاسی جماعتوں کو بھی پہنچایا. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے نا کہ ہمارے پاکستان میں ادارے موجود ہیں احتساب کے، تو احتساب کریں. اگر ایسا ہے تو سزا دیں تاکہ آئندہ کوئی کچھ نہ کر سکے. اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں ان کے تمام کردار پاکستان کے بھی خلاف ہیں تو یہ بھی بات غلط ہے. نہیں یہ نہیں، میں انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں، انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں سیاسی کردار اگر کسی کردار کی نہیں بات کر رہے، وہ تو ڈسکس ہی نہیں کر رہے. سیاسی کردار کو آج تک تو متعین نہیں ہو سکے نا کہ پاکستان میں سیاسی کردار کس کا نہیں ہے. یہاں مذہبی بھی سیاسی ہیں، یہاں سارے سیاسی ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، وہ اپنے اپنے کردار کا جواب دہ ہے. لیکن اگر ہم سے کوئی کسی کے کردار کے بارے میں پوچھے گا کہ اس کا کردار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، تو ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کے کردار کو ماپ سکیں. ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس کا بھی کوئی کردار ہے وہ اپنی آئینی اور قانونی حدود میں ہونا چاہیے. ابھی تک کوئی آپ کی طرف سے ہمیں بڑا اقدام نہیں نظر آیا. یونیورسل یہ کہ مطلب بلوچ جو ہیں وہاں پہ آپ کی پراپر ایک ورکنگ ہو، سندھ میں ہو، باقی گلگت بلتستان میں ہو، ساری جگہوں پہ. تو کیا وجہ ہے؟ کوئی فنڈ کی کمی ہے یا پولیٹیکلی جو آپ تھوڑا دیکھ بھال کے چل رہے ہیں؟ کیا وجوہات کیا ہیں؟ اگر آپ ہماری پولیٹیکل اسٹرگل کی بات کرتے ہیں تو ماضی میں تقریباً 6 ماہ قبل ہمارا ایک بہت بڑا پاکستان بچاؤ لانگ مارچ ہوا، شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، جس کی میڈیا کورنگ نہیں ہوتی بالکل سکی، اور جس کو یہ بتایا نہیں جا سکا کہ وہ ان سندھی حدود جہاں قومیت پرست ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، وہاں سے پاکستان کے پرچم کو کیسے لے کے گزرے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے کیسے گزرے. آگے وہ ساری حدود جہاں پر پاکستان مخالف چیزیں موجود ہیں وہاں انہوں نے پاکستان، آپ بلوچستان میں آواران میں اور وہ جو علاقے جہاں پر پاکستان کا جھنڈا لگانا جرم ہے وہاں پر تحریک لبیک کی 14 اگست کی ریلیوں کو کوریج دے دیں تو شاید قوم کو یہ پتہ لگ جائے کہ ان کی جدوجہد کہاں ہے. تو دیکھیں رفتہ رفتہ ہم بالکل ہاتھ پر سرسوں جمانے کے قائل نہیں ہیں، لیکن اتنی بات ضرور کریں گے جتنی بات پر خود بھی عمل پیرا ہو سکے اور اس کے کوئی ثمرات قوم کے جولی میں بھی ڈال سکیں. تحریک لبیک کے جو وسائل ہیں اس کے سورس آف فنڈنگ کیا ہے؟ ان کے کارکن. اور سپریم کورٹ میں جو کیس لگا جی اس کے اوپر بھی ایک کوشچن اٹھا کہ جی فنڈنگ کے حوالے سے اس پہ کسی نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ کسی نے آپ سے اس کی ڈیٹیل مانگی؟ جو کمیشن بنا ہے اس نے کوئی رابطہ کیا؟ اور اگر رابطہ نہیں کیا تو کیا آپ کو اگر وہ بلاتے ہیں تو آپ جائیں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہماری تمام فنڈنگز کی اسکروٹنی کے لیے ہمارے اشخاص کو طلب کیا، جتنے بھی ہمارے نمائندگان تھے ان میں میری نمائندگی کو بھی انہوں نے طلب کیا. اس میں باقاعدہ ججز نے کیس سنا اور اس پر ایک طویل جرا ہوئی جس کا مدت تقریباً کوئی 100 دن سے زیادہ ہے، ابو 100 days. اس میں مختلف پیشیاں ہیں مسئلے. اس ساری چیزیں ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں کلین چٹ دی کہ یہ اپنے فنڈنگ کے معاملات اور اپنے تمام میں اسکروٹریز میں 110% کلیئر ہے، 100% کلیئر ہے. اب یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو سپریم کورٹ میں کیس ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور اسی جہاں سے آپ کے پاس معلومات آ رہی ہیں میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے اتنی معلومات ہمارے پاس ہے. کسی کمیشن نے کسی ادارے میں کوئی رابطہ ابھی تک تحریک لبیک پاکستان کو کسی نے طلب نہیں کیا. اچھا ایک معاملہ، اور اگر طلب کریں گے تو ہم ان ساری چیزوں کو بائی پاس کر کے کہیں اور نہیں جائیں گے، سامنے پیش ہوں گے. وہ بحیثیت مجرم کا طلب کریں گے تو ہم یہ جرم قبول کرتے ہوئے وہاں ہوں گے. اگر وہ ملزم کے کریں گے تو ہم بحیثیت ملزم بھی ہو جائیں گے کہ یہ جرم ہم مانتے ہیں اور یہ ہمارا ہے اور انشاءاللہ. اچھا پاکستان کے اندر باقی سیاسی جماعتوں میں بھی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں ہمیشہ متنازع ہی ہوتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے اٹھا لیں، پیچھے پی ایم ایل این کے اٹھا لیں کسی. تو تحریک لبیک کا انٹرا پارٹی الیکشن کوئی ہوا نہیں ہوا، اور اگر ہوگا تو اس کے لیے کیا آپ نے پلان کر رکھا؟ ہمارے پاس پیپرز موجود ہیں، الیکشن کمیشن میں اس سے اٹیسٹڈ کاپی مل سکتی ہے، کوئی بھی لینا چاہے وہ اٹیسٹڈ کاپی مل سکتی ہے. ہمارے ہاں ایک پورا طریقہ مروجہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے منظم طریقے سے ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں اور اگر کوئی الیکشن کمیشن
चाहे तो वो तरीका कार हम उनको भी पेश करेंगे, धांधली के बहुत सारे तरीके रुक सकते। शायद आपको ये बात मेरी मुनासिब ना लगे, मगर जो इंटर पार्टी इलेक्शन का सिस्टम जमात इस्लामी के अंदर आएगा वो इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल है कि जो बाकी सियासी जमातें हैं उनसे बेहतर डिलीवर कर रहे हैं। 100% ना आप कहें, मगर तो कोई इस तरह का सिस्टम आप अपनी पार्टी के अंदर मजीद जिसको एलोबरेट किया जाए, जो शफाफ हो, लोगों के सामने हो, कब तक कर लेंगे? जितने हमारे लोग हैं जो हमारे फॉलोइंग में हैं, जो तहरीक के जिम्मेदारी में हैं, जो कारकुन हैं और जो ओहदेदार हैं, उन तमाम की मौजूदगी में इलेक्शन हुआ ना, तो वो ही सारी चीजें जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। इससे बेहतर इलेक्शन कमीशन के जितने इतराजात थे उसके ऊपर वो भी तमाम हल करके उनके सामने पेश किया गया कि ये कैसे हुआ, ये यहाँ हुआ, इस उम्मीदवार में इसने स्क्रूटनी कहाँ की, ये कहाँ बैठा, आपका पोलिंग बूथ कहाँ हुआ, वो सारी चीजें उनके पास मौजूद है। एक बड़ी अहम डिबेट पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी के ऊपर जारी है, आपका क्या विजन क्या है इसके ऊपर? अच्छा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ना, इकोनॉमिक जो हमारी टीम है इकोनॉमी की, उसने सारा वर्किंग की, लेकिन एक चीज बड़ी ना वाज़ेह होकर कुछ पिछले दिनों में पाकिस्तान में खुली, वो ये थी कि इसराइल की प्रोडक्ट्स की बाइकॉट। इस चीज ने हमें झंझोड़ कर रख दिया है कि पाकिस्तान में बनने वाली जो चीज है वो पाकिस्तान में बिकती ही नहीं। पाकिस्तानी अवाम तकरीबन 80% से ज्यादा सारी चीजें वो तो इम्पोर्टेड इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, उसमें सारी चीजें इम्पोर्टेड है। तो ये हमने बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया और अभी उसके ऊपर वर्किंग जारी है कि पाकिस्तानी है और हमारी प्रोडक्ट और हमारी इस्तेमाल होने वाली चीजें और हमारे पेट में, घर में, खुराक में और हर रोजमर्रा की अशिया में पाकिस्तानी चीजें क्यों नहीं। इसके ऊपर हमने उन तमाम ताजिर जो कराची का खैबर है उनका कन्वेंशन बुलाया है, उनके साथ बैठकर बात की है। कुछ सुस्तियां हमारे ताजरान से भी हुई हैं, कुछ इकोनॉमी की गलतियां जो इकोनॉमिकल गलतियां हैं जिसे फॉल्ट कहेंगे वो हमारे हुकूमती सतह पर भी और उन लोगों से भी हुई हैं जिनको हमने तरवीज देनी थी, जिनको हमने बूस्ट करना था, हम तो उस जाने तवज्जो नहीं दे सके। यानी कि पाकिस्तान में आईटी की इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम कर सकती है, हमारे हमसाये में ये सारा कुछ कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन यहाँ कुछ 1%, 10%, 5% उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। फिर इसके साथ पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल जो सिस्टम था उसके ऊपर बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी गई। यानी कि जो लोग ताना देते थे कि आपने क्या किया है, हम सवाल उनसे करने के लिए गए हैं कि 76 साल में 76 ईयर्स तकरीबन पाकिस्तान की उम्र हो चुकी है, उसके बावजूद आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। यानी कि एक ब्रांड के फ्रेंचाइज खोलकर यहां पर और कोई आकर कहे कि मैं पाकिस्तान की बड़ी खिदमत कर रहा हूं, तो उसकी जो जितनी जनाब जीडीपी है और जितना जनाब वो सारा है जमा पूंजी, वो सारी उठाकर सालाना वो बाहर लेकर जा रहे हैं और हम मुंह उठाकर देख रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में एक बड़ी जिद्दत लेकर आए हैं। जिद्दत का मतलब ये था कि वो मेड बाय पाकिस्तान हो, वो मेड इन पाकिस्तान हो, उसके नफा और उसके अंदर काम करने वाले और उसके अंदर लोगों को जनाब ये हो। हम इस पर खुश हैं कि एक किसी भी फ्रेंचाइज के अंदर जो पाकिस्तान से लूट कर माल ले जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ पर, उनका माल का उसमें एक 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख रुपए का मुलाजिम पाकिस्तानी है, लेकिन वो सालाना जो उसका रेवेन्यू इकट्ठा होकर जा रहा है वो पाकिस्तान के बजट के करीब जा रहा है, वो पाकिस्तान के बजट का हाफ जा रहा है, हाफ एंड हाफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमने इस पर फोकस किया है कि अगर हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान अपनी कौम और अपनी मिल्लत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर आना पड़ेगा और मेड बाय पाकिस्तान आना पड़ेगा। हमें अपनी जरूरियात, अपनी वो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि उठाना शीशा गराने फरंग की मोहताजी, सिफाल हिंद से मीना और जाम पैदा कर। तो हमारा ये बुनियादी नजरिया है इकोनॉमी के बारे में कि जो कुछ आपके पास है उसे बरूए कार लाकर उससे अपना सिस्टम चलाएं और उसके बाद फिर आगे जो आपकी जरूरियात हैं वो दुनिया में जहां से मामला। इलेक्शन 2024 जो है इसमें कैंडिडेट्स का कोई आपका क्या पूरे पाकिस्तान से खड़े करने का इरादा है, कहीं पे कोई चंद हल्कों से करेंगे, कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट आपने किए हैं, अब तक सियासी प्लान क्या है इसके बारे में? देखिए हमारे कैंडिडेट्स जो है ना वो जब पहले इलेक्शन का ऐलान हुआ था ना तो पूरे पंजाब में एक भी शॉर्ट नहीं था, सिंध के कुछ हलकों में शॉर्ट थे, बलूचिस्तान में भी, लेकिन अब हम मुकम्मल दोबारा तैयारी से दोबारा स्क्रूटनी का अमल जारी है, दोबारा इंटरव्यूज का अमल जारी है, दोबारा लोगों के राब्ते हैं,
शमूलियती प्रोग्राम और सारी ये चीजें हो रही हैं। अभी जब इलेक्शन अनाउंस होगा, जब सारी चीजें वाज़ेह होगी कि इलेक्शन में जाना किस तर्ज पर है और किस चीजें, वो जो आपके सामने हमने रखा है मंशूर और दस्तूर, उसके मुताबिक वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। फिर उसके मुताबिक कैंडिडेट्स भी तहरीक के पास मौजूद है और सपोर्टर भी मौजूद है और बेबहा वोटर भी मौजूद है। शेड्यूल सामने आ गया जी। अब आपके पास वक्त बड़ा कम है जी। अभी तक इंतखाबी निशान आपके पास है, जी। कोई कानूनी कदगन नहीं है, जी। मीडिया ब्लैकआउट है मुकम्मल तहरीक का। जी। कभी आपको कोई आगाह किया गया कि आप क्यों टीवी पे नहीं आ सकते, क्यों अखबार में नहीं चल सकते, खबर नहीं छप सकती? क्या किसी अथॉरिटी की तरफ से आपको कन्वे किया गया हो? देखिए, हमें आज तक तो यही बताया गया कि आप पैमरा की तरफ से बैन है और वहां बैन है, तो हमने पैमरा का जाके दरवाजा खटखटाया, भाई बताएं जो मामलात हैं उनको सामने लेकर आए, नोटिफिकेशन, वो डी नोटिफाई हुई चीजें उन्होंने कुछ पेपर्स दे दिए, वो हमने उठाकर इदारों में जाकर दिए, तो उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात कुछ इस तरह के मामलात की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं दिखा सकते, तो उनसे बातचीत चलती रहती है, होती रहती है। जैसे आप आ जाए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात दिखाएंगे, जिस हद तक हो सका, जिस हद तक आखिरी हद तक हो सका हम हमारे मौक़िफ़ को सुनाएंगे। तो बस इसी तरह मामलात बेहतर से बेहतर की जानिब दिन ब दिन गामज़न। अच्छा, बड़े आपसे जो है ना क्वेश्चन तो और भी करने को दिल करता था, एक और नशिस्त रखेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह के आपको नजर आता है कि मुआशरे के अंदर तकसीम, तफरीक, फिर ये सियासी इंतशार, तो आपके ख्याल में इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि जी हम सबको मिलकर, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जाना चाहिए। उस बेहतरी के लिए किसी को सर थोड़ा ऊंचा करना पड़े तो वो बिल्कुल ऊंचा रखे, किसी को सर थोड़ा झुकाना पड़े तो वो बिल्कुल झुकाए, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम उन चीजों को, सियासी जमातों को जो अपना तशक्कुस रखती हैं, जो अपना वकार रखती हैं, जो अपनी कुछ मामलात रखती हैं, उन तमाम को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर जाना चाहिए। सियासत में एक आखिरी सवाल है, सियासत में तशद्दुद या अदम तशद्दुद? सियासत में अदम तशद्दुद। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, रिजवी साहब की बातें सुनी और तहरीक-ए-लब्बैक 2024 के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने जा रही है और आपने बड़े खुले दिल से सवालों के जवाब दिए और मैंने भी जो मेरा दिल करता था वो आपसे पूछा। थैंक यू वेरी मच।